أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا، جب خدا نے انہیں کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ اے میرے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا. خدا نے فرمایا کہ اب دونوں خوف نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو خدا کے وجود کا ادراک ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وہ قوت دی، وہ جرأت و قدرت عطا کی کہ سرکش و ظالم بادشاہ کے مقابل جا کے کھڑے ہو گئے اور اسے دعوت حق دی. عارف بزرگ آیت اللہ قاضی ہمیشہ اپنا پاؤں سمیٹ کر بیٹھا کرتے تھے. تو آپ کے شاگرد بات کے مطابق آیت اللہ بہجت نے جب سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عالم محضر خداست، یعنی عالم جو ہے خدا کا محضر ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی محبوب عظیم شخصیت ہو تو کیا آپ اس کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھیں گے؟ یہی انہوں نے جواب دیا کہ اتنا وجود، خدا کے وجود کا اتنا درک تھا، احساس تھا کہ آپ نے جو ہے وہ پاؤں نہ پھیلائے. خدا ایسا واجب الوجود ہے جس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. آج جہاں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ ہوشیار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے اور کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے. اگر انسان کو اسی بات کا ادراک ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، کس طرح وہ گناہ کر سکتا ہے، کیسے دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے، دوسروں کا حق کھا سکتا ہے. سائیکالوجی کے حساب سے بھی دیکھیں، ہم جس کے متعلق بالکل کم معمولی سا یا نہ ہونے کے برابر سنیں یا پڑھیں تو وہ چیز ہم جو ہے بھولنے لگتے ہیں. جب مسلمان نہ قرآن پڑھتا ہے نہ سنتا ہے کلام پروردگار، تو کس طرح اسے خدا یاد رہ سکتا ہے؟ ہم کیسے خدا کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا لیے ذکر پروردگار کر کے اور کلام خدا کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہی ہم خدا کو یاد رکھ سکتے ہیں. خدا را اپنی زندگی میں کلام پروردگار سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیں تاکہ سچے مسلمان بن سکیں، اور یہی اس کا واحد راہ حل ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.